پوری اسلامی تاریخ میں عروج اور زوال کا لب لباب خلاصہ دیکھنا چاہیں تو وہ یہی چیز ہے کہ جب اسلامی دنیا نے آزادی کی نعمت کی ناشکری کی ہے تو پچھلے 30-40 سال میں دیکھیے اسلامی دنیا کیسے کالونیوں میں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور کس انداز سے غیروں کی محتاج ہو گئی، اور جو حصہ ان کے پاس رہ گیا وہ کس قدر بدامنی اور انتشار کا شکار ہے۔ یہ بہت بڑی عبرت کی چیز ہے، بہت بڑی عبرت کی چیز ہے، اور اس عبرت کا نقشہ وطن عزیز کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ ایک حصہ بنگلہ دیش کی صورت میں الگ ہوا، دوسرے کا محض رونا ہے اور باقی ہر طرف فرقوں کی بہار ہے، عصبیت لسانیت کے نعرے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کی باتیں ہیں، تعصب اور نفرت انتہائی عروج پر ہے، اس لیے کہ جو وطن عزیز کا مقصد آزادی تھا، جس سے یہ پنجابی اور پٹھان اور بلوچ اور یہ مہاجر باہم شیر و شکر ہوا کرتے تھے، اسلامی اصلاحات اور اسلامی اخوت کی روح جس سے زندہ ہو سکتی تھی وہ تو اسلام کی زندگی تھی۔ جب ہم نے اس کے راستے میں روڑے اٹکائے اور اسلام کی تمام، جسے کہیں کہ خیر کے تمام مراکز کے لیے، تمام خیر کے نقشوں کے لیے ہم نے سارے راستے بند کرنے کی سازشیں شروع کی ہے اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور سود اس کے اڈے آباد کیے ہیں، تو میرے عزیزو پھر ملک کی سلامتی ان چیزوں سے خطرے میں پڑتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکها، اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکها، جب کسی قوم میں سود خوری اور سود کے اڈے آباد ہونے لگ جائے اور زنا اور بدکاری کے قلب کھلنے لگ جائیں اور انہیں تحفظ ملنے لگ جائے تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے اس قوم کی بربادی کی نشانی ہے، اللہ بھی پھر اس قوم کو ہلاک کرنے کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکها، خیر کے سرچشموں کے لیے سد راہ بن جائیں اور ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں اور طرح طرح سے انہیں بدنام اور ان کے خلاف تدبیریں بنائی جائیں اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی گندگی کو عام کیا جائے، تو میرے عزیزو پھر اخوت اسلامی کی روح کہاں زندہ رہ سکتی ہے اور اسلامی بھائی چارہ کہاں قائم ہو سکتا ہے؟ پھر لیے لسانیت وطنیت کے بدبودار نعرے اور فرقہ واریت کا عذاب، اس سے نجات کہاں مل سکتی ہے؟ پھر تو یہ چیزیں عذاب کے طور پہ مسلط ہوتی ہیں، پھر تو یہ ساری چیزیں عذاب کے طور پہ مسلط ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے وطن عزیز کی شکل میں ایک بڑی نعمت ملی تھی، آج ہم آواز لگاتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ کشمیر بھی ہے، ارے جو جا چکا ہے اس کی بھی تو ہم فکر کریں۔ ایک راستہ تھا، کب سے یہ وطن کا حصہ مکمل ہو چکا ہوتا، کب سے وطن عزیز کا یہ حصہ کب سے مکمل ہو چکا ہوتا اور کب سے رہے سہ حصے میں پختگی اور مضبوطی اور اس کی بنیادوں میں استحکام آ چکا ہوتا اگر اس آزادی کی نعمت کی قدر کرتے۔ لیکن آج چونکہ آزادی کی نعمت قدر کوئی نہیں کی تو اس کی بنیادی کھوکھلی نظر آ رہی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں مادی اسباب سے اور وسائل کے زور پہ اور افرادی طاقت سے ہم ان سب چیزوں کی حفاظت کر سکے تھے، یہ تو اس وقت تک تھا جب ایک ٹکڑا ہم سے الگ ہو چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں، لیکن بدقسمتی سے جو اس وطن عزیز کی اصل زندگی، اصل روح، جس سے اسے استحکام ملنا تھا، جس سے تمام قوموں میں بھائی چارہ قائم ہونا تھا، جس سے اس وطن عزیز کو ساری اسلامی دنیا کے لیے اتحاد کا نمونہ بننا تھا، وہ اسلام کے روح کو اس ملک سے نکالنے کی سازشی ہوئی
اور ہر آنے والا دن ایک نئی سازش لے کے آتا ہے اسلام کے خلاف. کھلے عام سود کی حمایت کی باتیں ہیں اور کھلے عام شراب کے لائسنس دینے کی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں اور کھلے عام فحاشی کے اڈے آباد ہو رہے ہیں. یہ بربادی کے نقشے ہیں.